نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری گفتگو کا عنوان ہے امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت میں سنت رسول اور سنت صحابہ کا دلکش منظر۔ نماز وہ عظیم عبادت ہے جس کا رتبہ اعمال میں سب سے بڑا ہے۔ سرکار برقرار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ و رضوان کی زندگی کا یہ پہلو، یہ گوشہ جو زہد و تقوی اور عبادت و ریاضت سے متعلق ہے، آج بھی ایک حد تک گوشہ خفا میں ہے۔ اس پہ میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ امام احمد رضا علیہ رحمۃ و رضوان جہاں بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے محقق تھے، وہیں یہ بہت بڑے عاشق رسول اور متبع سنت بھی تھے۔ آپ کا عشق رسول تو اتنا آشکار اور اتنا مشہور ہے کہ ایک بار میں مسلم یونیورسٹی کے ایک اجلاس میں تھا، کوئی آج سے 15 برس پہلے کی بات ہے۔ تو جب اناؤنسر نے مجھے بلانا چاہا تو میرا نام نہیں لیا، بلکہ یہ کہا کہ اب میں ایک ایسے عالم کو مدعو کرنا چاہتا ہوں جن کا تعلق اس جماعت سے ہے جس جماعت کا نعرہ ہے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان کی زندگی عشق رسول کا ایک بہتر اور دل آویز نمونہ تھی۔ آپ کی زندگی سنت رسول کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی، سنت صحابہ کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ اس کے ایک دو ثبوت ملاحظہ کریں، سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا اور دوسرے صحابہ رسول کا مشاہدے کی روشنی میں یہ فیصلہ ہے کہ نماز جماعت سے صرف 2 شخص پیچھے رہتے ہیں، ایک تو منافق جس کا نفاق لوگوں پر ظاہر و آشکار ہو چکا ہو، اور دوسرے بیمار، اور بے شک بیمار بھی 2 آدمیوں کے بیچ میں ان پر ٹیک لگا کر چلتے ہوئے مسجد میں حاضر ہوتا، یعنی جس مریض کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ 2 آدمیوں کے درمیان چل کر ان کے سہارے کسی طرح مسجد تک پہنچ سکے، وہ بھی عہد رسالت و عہد صحابہ میں مسجد میں حاضر ہو کر شریک جماعت ہوتا، اور جو مریض انتہائی ضعیف اور کمزوری کی وجہ سے اس طور پر بھی حاضری سے معذور ہوتا، وہی جماعت سے پیچھے رہ جاتا، یا پھر کوئی کھلا منافقی پیچھے رہتا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مرض وصال میں ایک بار اسی انداز سے مسجد میں تشریف لائے تھے۔ چنانچہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو حضور سے پوچھا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ سے یعنی ام المومنین سے پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ ہم نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ، لوگ صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لگن میں یعنی نہانے کے برتن میں پانی رکھو۔ ہم نے پانی رکھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کیا، پھر کھڑے ہونے لگے تو غشی طاری ہو گئی، یہ فاقہ ہوا، تو پھر وہی بات پوچھی کہ کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ ہم نے وہی جواب دیا، دہرایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غسل کیا، اور کھڑے ہونے کے وقت پھر غشی طاری ہو گئی، اور افاقہ کے بعد پہلی کی طرح پھر سوال و جواب ہوئے۔ آپ نے پھر غسل کیا، پھر غشی آئی، پھر افاقہ ہوا، اور اس بار بھی آپ نے یہی پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کیا نہیں اے خدا کے رسول،
لوگ تو نماز عشاء کے لیے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر بھیجی کہ وہ نماز پڑھا دیں، تو انہوں نے نماز پڑھائی۔ بیماری کے دنوں میں وہی نماز باجماعت پڑھاتے رہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ سنبھل گئی تو آپ نماز ظہر کے لیے دو آدمیوں کے بیچ میں ان کے کندھے پر سہارا ہاتھ رکھ کر سہارا لے کر چلتے ہوئے تشریف لائے۔ دو آدمیوں میں سے ایک حضرت عباس تھے اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ دو آدمیوں کے پر ٹیک لگا کر ان کے بیچ میں ادھر ادھر جھکتے ہوئے یوں چل رہے تھے کہ آپ کے قدم ناز زمین سے گھسٹ رہے تھے۔ ایک روایت میں یہ وضاحت بھی ہے کہ واقعہ آپ کے مرض وصال کا ہے۔ ان احادیث کو ذہن میں رکھ کر اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان کی زندگی پاک کا جائزہ لیجیے تو آپ کی زندگی میں نمایاں طور پر صحابہ کرام بلکہ خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا عکس جمیل جھلکتا ہوا نظر آئے گا، اور آپ محسوس کریں گے کہ اعلی حضرت نے زندگی بھر ماہ رسالت اور اس کے نجوم ہدایت سے جو کسب نور کیا تھا وہ نور خود ان کی ذات انور میں جگمگا رہا ہے۔ بڑھاپے کا زمانہ ہے، کثرت کار، ہجوم افکار، شدت امراض کے باعث آپ کی قوت ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ نقاہت اور کمزوری حد درجہ کو پہنچ گئی، چند قدم چلنے کی بھی بدن میں طاقت نہیں رہی، مگر اس مرد با خدا کے عزم و حوصلہ کی بلندی کا عجب حال ہے کہ آپ کی یہ تمام دشواریوں، مجبوریوں اور معذوریوں کے باوجود قرب مولا کے شوق میں جانب منزل رواں دواں رہتے۔ وہ منزل مسجد ہے جہاں اتباع رسول کا جذبہ صادق انہیں کھینچے لیے جاتا تھا۔ آپ بھی اس کا ایک منظر ملاحظہ کیجیے۔ آپ اپنے خط میں لکھتے ہیں، خود اعلیٰ علیہ رحمت الرضوان اپنے ایک مکتوب میں، اجل نزدیک اور امر رقیق، 4 دن کم 5 مہینے ہوئے، آنکھ دکھنے آئی اور اس پر اطوار مختلفہ وارد ہوئے، ذوف قائم ہو گیا، سیاہ خیالات نظر آتے ہیں، آنکھیں ہمہ وقت نم رہتی ہیں، اول تو مہینوں کچھ لکھ پڑھ ہی نہیں سکا، اب یہ حال ہے کہ چند منٹ نگاہ نیچی کرنے سے آنکھ بھاری پڑ جاتی ہے، کمزوری بڑھ جاتی ہے۔ 5 مہینے سے مسائل و رسائل سب زبانی بتا کر لکھے جاتے ہیں۔ 12ویں ربیع الاول کی شام سے ایک ایسا مرض لاحق ہوا کہ عمر بھر نہ ہوا تھا، نہ اللہ تعالیٰ کسی سنی کو اس میں مبتلا کرے۔ 75 گھنٹے کامل اجابت نہ ہوئی، پیشاب بھی بند ہو گیا۔ مولا تعالیٰ نے فضل فرمایا، مگر ذوف بدرجہ غایت ہے۔ 9واں دن ہے، بخار کا دورہ ہوا، ذوف اور بڑھ گیا۔ روز تجربہ کیا کہ مسجد تک جانے آنے کے تعب سے فوراً بخار آ جاتا ہے۔ مجبوراً کئی روز سے یہ حال ہے کہ کرسی پر بٹھا کر 4 آدمی لے جاتے اور لاتے ہیں۔ ظہر کو جاتا ہوں اور مغرب پڑھ کر آتا ہوں۔ ایک اور خط میں آپ لکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف کی مجلس پڑھ کر شام سے سخت تجلیل ہوا، ایسا مرض کبھی نہ ہوا تھا، میں نے وصیت نامہ لکھوا دیا۔ اسی دوران آپ کا قصید حمیدہ نعتیہ آیا، مجھ میں دیکھنے کی قوت کہاں تھی، وہ کاغذات میں مل گیا۔ زوال مرض کو مہینے گزرے، مگر جو ذوف شدید اس سے پیدا ہوا تھا اب تک بدستور ہے۔ فرض، وتر اور صبح کی سنتیں بدقت کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں، باقی سنتیں بیٹھ کر۔ مسجد میرے دروازے سے 10-12 قدم ہے، وہاں 4 آدمی کرسی پر بٹھا کر لے جاتے اور لاتے ہیں، اور باقی امراض کہ کئی برس سے کل لازم بدستور ہیں، کبھی ترقی کبھی تنزل۔ یہ بطور شکایت نہیں بلکہ صرف معذرت کے لیے اظہار واقعیت ہے، اس کے وجہ کریم کو حمد ابدی ہے۔ ایک خط میں آپ لکھتے ہیں،
کہ شدت قبض و ہیجان ریا کا سلسلہ اب تک ہے۔ 14 محرم کو پہاڑ سے واپس آیا، لاری والے میرے احباب تھے، مولا تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ لاری میں میرے لیے پلنگ بچھا کر لائے اور بفضل تعالیٰ بہت آرام سے آنا ہوا، یہاں جب تک آیا ہوں۔ اتنی قوت بخشی باقی تھی کہ عشاء سے ظہر تک کی نماز کو 4 آدمی کرسی پر بٹھا کر لے گئے۔ عصر بھی مسجد میں ادا کی، پھر بخار آ گیا اور اب مسجد تک جانے کی طاقت نہ رہی۔ 15 روز سے اسہار شروع ہوئے، اس نے بالکل گرا دیا۔ 8ویں دن جمعہ کی حاضری تو ضرور ہے، مکان سے مسجد تک جانے میں وہ تکان ہوتی ہے کہ بیٹھ کر سنتیں بھی بدقت تمام پڑھی جاتی ہیں، اور اس تکان سے عشاء تک بدن چور رہتا ہے۔ نفس کی حالت ہے ایک منٹ میں 4 بار رک جاتی ہے، لہذا بادل ناخواستہ حاضری سے معذور ہوں۔ لیکن سرکار علیہ تحیت و ثنا سے امام احمد رضا کی وارفتگی عشق کا عالم یہ ہے کہ دنیا میں ہی آپ کے ایک قول و فعل پر عمل کے لیے دیوانہ وار مچل رہے ہیں۔ بدن میں طاقت نہیں ہے لیکن جماعت میں شرکت کے لیے بے چین ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی بھی حال میں وسعت کے باوجود جماعت سے غیر حاضری گوارا نہ تھی۔ لوگوں کے سہارے کرسی پر بیٹھ کر مسجد میں حاضر ہو رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ آمد و رفت بھی آپ کے لیے سخت کلفت و مشقت کی باعث ہے۔ یہ سب اس جذبہ شوق میں تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ بھی بیماری اور ناتوانی کی حالت میں 2 آدمیوں کے بیچ میں چل کر جماعت میں شریک ہوا کرتے۔ ایک دفعہ تو خود حضور جائے نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اسی انداز سے مسجد تشریف لائے تھے۔ بلا شبہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا یہ مثالی کردار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سرکار کے صحابہ کی اسی سنت کی اتباع میں تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ادا جو آپ کے 2 آدمیوں کے بیچ میں چل کر جانے میں تھی، کرسی پر جانے میں ادا نہیں ہوتی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ بسا اوقات 2 آدمیوں کے بیچ میں چل کر بھی مسجد تشریف لے گئے تاکہ محبوب کی وہ ادا بھی ادا ہو جائے۔ ایک عاشق کے لیے ادائے محبوب میں مشابہت کا جو لطف ہے وہ صرف مطابقت میں کہا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے مکتوبات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کچھ دنوں انتہائی ضعف اور کمزوری کی بنا پر مسجد میں حاضر نہ ہو سکے، مگر یہ اس لیے تھا کہ شریعت نے بے بسی کی حالت میں حاضری کا مکلف ہی نہیں کیا ہے۔ خود سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل سے بھی اس کی شہادت فراہم ہوتی ہے۔ البتہ سرکار کا یہ عمل عذر کی وجہ سے بادل ناخواستہ تھا، اس لیے یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد سے اپنی غیر حاضری کو دل سے گوارا نہیں کرتا، بلکہ اسے اپنی محرومی سمجھتا ہے۔ وہ بڑی حسرت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ اپنے قرۃ العین اور درۃ الذین حضرت ملک العلماء کو لکھتا ہے کہ مدتوں مسجد کی حاضری سے محروم رہا۔ خدا کی قسم، یہ امام احمد رضا قدس سرہ کے اتباع سنت کا وہ بھی مثال نمونہ ہے جسے دیکھ کر عہد رسالت اور عہد صحابہ کی یاد دلوں میں تازہ ہو جاتی ہے۔ سچ فرمایا امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان نے روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کے۔